اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ صدیقہ اور اسلامک ٹیچر کی جانب سے حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کیا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، ان پر اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت اور صاف دانت جو ہوتے ہیں وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دانت صاف نہیں ہوں گے تو ہماری اسمائل، ہماری مسکراہٹ چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کے سامنے مسکرائیں، کسی کے سامنے بات کریں، ہمیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ اور جن دوستوں کے دانت بہت زیادہ خراب ہیں، جیسے سگریٹ نوشی کی وجہ سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دانتوں پر یلو کلر کے وہ جو داغ ہوتے ہیں وہ سخت قسم کے بن گئے ہیں، وہ نشان ختم نہیں ہو رہے۔ بہت سے دوست ایسے کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری طرح طرح کی میڈیسن لیتے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں، لیکن وہ صاف ہونے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد تقریباً ایک ہی ہفتہ نہیں ہوتا کہ وہ دانت پہلے جیسے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ کی ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں اس سے متعلق جو ہے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جب دانت گندے ہوتے ہیں تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ہمارے دانتوں میں رہ جاتے ہیں۔ جب ہم دوبارہ کھانا کھاتے ہیں یا پھر کچھ بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے دانتوں میں جو پہلے کی گندگی ہوتی ہے، جو ذرات ہوتی ہیں، وہ ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمارے معدے میں جاتے ہیں۔ جب وہ ہمارے معدے میں جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ معدہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے بلڈ پریشر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اس سے شوگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اس سے اگر بی پی کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوگر کا مسئلہ ہو گیا تو پھر ساتھ ہی گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ معدہ ہی وہ جڑ ہوتی ہے جس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور معدہ کس سے خراب ہوتا ہے؟ جو ہمارے دانتوں میں گندگی ہوتی ہے، جو ذرات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں تو اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جب پہلے یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو تب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دانتوں کی صفائی کا کہا، ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کی تلقین کی، اپنے دانتوں کو صاف رکھنے کا کہا۔ آج کل تو اتنے زیادہ ٹوتھ پیسٹ ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں اور کون سا استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں وہ دانتوں میں درد اور دانتوں کا جو ہے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ آج میں اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ کے جو دانت ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے ایک تو دانتوں میں درد نہیں ہوگا، آپ کے مسوڑے نہیں سوجیں گے، آپ کے دانت بالکل صاف ہوں گے، موتیوں کی طرح انشاءاللہ آپ کے دانت چمکیں گے۔ تو میں آپ کو ان کو 3 سٹیپ میں بتاؤں گی 3 طرح کے دانتوں کے لیے۔ ایک، اگر آپ کے دانت صاف ہیں اور صرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت چمکدار ہوں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ کو میں وظیفہ بتاتی ہوں، آپ نے وظیفہ کس چیز پر دم کرنا ہے، پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں جو آپ نے
पढ़ना है वो पढ़ना है या सुब्बुहु या कुद्दूसु, या सुब्बुहु या कुद्दूसु। ये आपने 121 बार पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने दम करना है। क्या चीज़ लेनी है आप नोट कर लीजिए। 1 चम्मच आपने लेना है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं। 1 चम्मच आपने लेना है पिसा हुआ नमक और चंद कतरे आपने लेने हैं लीमू के। उन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। जब भी आपने करना है इसके ऊपर आपने ये चीज़ें पढ़ के या सुब्बुहु या कुद्दूसु 11 मरतबा अव्वल 11 मरतबा आखिर में 121 बार आपने या सुब्बुहु या कुद्दूसु पढ़ना है। फिर आपने उसके ऊपर दम करना है और अपने दांतों के ऊपर आपने जो है वो ब्रश के ऊपर लगा के आपने अपने दांत साफ़ करने हैं। इंशाल्लाह आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और उनमें बहुत ज़्यादा चमक होगी जैसे मोती होते हैं। और अगर आपके दांतों पे स्याह निशान है, ये जो पान इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये इन चीज़ों से जो होते हैं सिगरेट से, ये काले निशान पड़ जाते हैं जो ये आम टूथपेस्ट और दवाइयों वगैरह से ये ख़त्म नहीं होते किसी चीज़ से। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपने जो वजीफ़ा है वो यही करना है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने इसमें 121 बार या सुब्बुहु या कुद्दूसु पढ़ना है और आपने चंबेली के पत्तों को उबाल लेना है। और याद रखिए आप इसको सिर्फ 3 दफ़ा के लिए रख सकते हैं, 1 दफ़ा बना के, लेकिन 3 दफ़ा से ज़्यादा के लिए नहीं रख सकते। यानी कि 3 टाइम आप बना के 1 दफ़ा रख लें, उसके बाद आपने ताज़ा बनाना है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इंशाल्लाह ये निशान जो हैं आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।